السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ لیں بنیادی موضوع پہ بات کر رہے ہیں، تنظیمی تبدیلی۔ وعلیکم السلام جی۔ اور خاص طور پر کہ یہ تبدیلی لائی کیسے جاتی ہے اور اس میں نظام کی کیا اہمیت ہے۔ بالکل، اور ہم اس کو دیکھیں گے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں قائم کردہ ماڈل کے ذریعے، اور خاص طور پر مسجد نبوی کا جو کردار تھا اس پورے ڈھانچے میں۔ جی ہماری بات چیت ظہیر احمد میر کی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے کامیابی کا لازوال نمونہ کے تجزیے پر مبنی ہوگی۔ صحیح۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ دیکھیں، اصل تبدیلی نعروں سے نہیں آتی، اس کے لیے ایک سسٹم چاہیے ہوتا ہے، ایک نظام۔ بالکل، اور یہ آج کل بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے، بلکہ شاید زیادہ۔ صحیح۔ تو کچھ سوال ذہن میں آتے ہیں، جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں یہ سب کیسے کیا؟ مطلب اتنے مختلف لوگ، گروہ، انہیں ایک کیسے کیا؟ ہاں، ایک بڑا چیلنج تھا وہ۔ اور پھر یہ مسجد نبوی، یہ صرف مسجد کیوں نہیں تھی، یہ کیسے ایک نرو سینٹر بن گئی، جیسے کتاب میں کہا گیا ہے۔ اچھا لفظ ہے یہ، نرو سینٹر۔ جی، اور آج کل کے ادارے، خاص طور پر اب یہ AI وغیرہ کا دور ہے، وہ اس ماڈل سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ بالکل۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ یہ سمجھیں کہ ویژن کو اداروں اور نظاموں میں کیسے ڈالا جاتا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ دیرپا تبدیلی افراد سے زیادہ نظام سے آتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ضرور۔ پہلا نقطہ تو یہی ہے، افراد سے اداروں تک کا سفر۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو وہاں ظاہر ہے مختلف قبائل تھے، لوگ تھے، منتشر تھے کافی۔ جی، کوئی مرکزی اتھارٹی نہیں تھی اس طرح کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیلنج کو کیسے ہینڈل کیا؟ کیسے ان بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک امت بنایا؟ یہ صرف انفرادی تربیت تو نہیں تھی، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک آپ کہیں سسٹم لیول کی تبدیلی تھی۔ سسٹم چینج، ہاں۔ بالکل، دیکھیں کوئی بھی بڑا ویژن ہونا وہ تب تک پائیدار نہیں ہوتا جب تک اسے اداروں میں نہ سمو دیا جائے۔ صحیح۔ افراد تو آتے جاتے رہتے ہیں، ان کی توانائی، ان کا جوش وہ وقتی ہو سکتا ہے، لیکن ادارے باقی رہتے ہیں۔ جی، ادارے اور نظام وہ اسے آگے لے کر چلتے ہیں، نسل در نسل۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پیغام نہیں دیا، بلکہ اس پیغام کو عملی شکل دینے کے لیے فوراً ادارے بنائے۔ یہ بڑی حکمت عملی تھی۔ تو یہ شعوری کوشش تھی۔ آپ بالکل شعوری۔ اور ادارے صرف عمارتیں نہیں ہوتے نا، وہ اصول ہیں، طریقے ہیں، ذمہ داریاں ہیں۔ ٹھیک، اور آج بھی تو یہی ہوتا ہے بڑی تنظیموں میں۔ جی، یہی چیلنج ہے کہ انفرادی ٹیلنٹ کو ایک نظام میں کیسے لایا جائے۔ تو مدینہ ماڈل میں سب سے پہلا اور مرکزی ادارہ کون سا تھا؟ وہ تھی مسجد نبوی۔ مسجد نبوی۔ جی، آتے ہی اولین کاموں میں سے ایک۔ لیکن جیسا آپ نے شروع میں کہا اور کتاب میں بھی ہے، یہ صرف نماز کی جگہ نہیں تھی۔ قطعی نہیں تھی، اس کا کردار بہت وسیع تھا۔ کیسا تھا وہ کردار؟ آپ اسے ایک کمیونٹی سینٹر سمجھیں، ایک ہیڈ کوارٹر۔ اچھا۔ نماز تو ہوتی تھی، وہ تو روحانی مرکز تھا، لیکن ساتھ میں یہ علم کا مرکز بھی تھا۔ اصحاب صفا وہیں تو تھے۔ جی، وہیں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ پھر انتظامی امور، وفود سے ملاقاتیں، فیصلے، یعنی ریاست کے کام بھی وہیں ہو رہے تھے۔ بالکل۔ پھر انصاف کا مرکز، جھگڑے نمٹائے جاتے تھے۔ فلاحی کام بھی، بیت المال وغیرہ۔ جی، بیت المال کا نظام، ضرورت مندوں کی مدد، سب وہیں سے منظم ہوتا تھا، یہاں تک کہ دفاعی حکمت عملی بھی۔ سبحان اللہ، مطلب زندگی کے تمام اہم پہلو ایک جگہ جمع تھے۔ بالکل، اسی لیے وہ نرو سینٹر والی بات بہت مناسب ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا، اتنے سارے کام ایک جگہ؟ دیکھیں، ایک تو شفافیت آئی، سب کو پتا تھا مرکز کہاں ہے۔ صحیح۔ دوسرا، رسائی آسان ہوئی، عام آدمی بھی جڑ سکتا تھا۔ اور اس نے زندگی کے شعبوں کو جوڑا، روحانی، سماجی، سیاسی، معاشی، سب ایک مربوط اکائی بن گئے۔ الگ الگ خانوں میں نہیں بانٹا۔ جی نہیں، اسے ایک مشترکہ شناخت بنی، ایک مقصد کا احساس گہرا ہوا۔ آج کل کے جو بڑے بڑے کارپوریٹ آفیسز یا کمیونٹی سینٹرز ہیں، کیا وہ یہ کردار ادا کر پاتے ہیں؟ مشکل سوال ہے، شاید پوری طرح نہیں۔ اکثر ان کا مقصد اتنا جامع نہیں ہوتا یا اتنا اقدار پر مبنی نہیں۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر بہت سادہ تھی۔ جی بالکل، کھجور کے تنے، مٹی کی دیواریں۔ تو اصل چیز عمارت نہیں، اصل چیز مقصد تھا، کردار تھا، نظام تھا۔ وہ سادگی شاید اس کی طاقت تھی، فوکس مقصد پر تھا، عمارت پر نہیں۔ تو مختلف کاموں کا انضمام، انٹیگریشن کلیدی تھا۔ جی بالکل، وہ صرف جگہ نہیں تھی جہاں کام ہوتے تھے،
بلکہ وہ جگہ تھی جہاں کمیونٹی کے اقدار اور اہداف نظر آتے تھے۔ دین اور دنیا ایک تھے۔ اور ظاہر ہے ان سب کے پیچھے ایک واضح مشن تھا۔ یقیناً یہ کوئی اتفاقی بات نہیں تھی۔ یہ صرف ایک مسجد بنانا مقصد نہیں تھا۔ نہیں، مقصد بہت بڑا تھا۔ ایک صالح، منصفانہ، فلاحی معاشرہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ آج کل جسے کہتے ہیں پرپس ڈریون لیڈرشپ۔ بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عبادات نہیں سکھائیں، زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنمائی دی اور اسے عملی بنانے کا پلیٹ فارم بھی دیا۔ اور یہی بات اداروں کی کامیابی کے لیے اہم ہے نا؟ بہت زیادہ۔ ادارے کمزور کب ہوتے ہیں؟ جب ان کا مقصد، وہ پرپس دھندلا جائے، یا اسے نظر انداز کر دیا جائے۔ جی، یا وہ دوسرے نمبر پر چلا جائے۔ آج کل بزنس میں دیکھیں نا، جو کمپنیاں صرف منافع کے پیچھے بھاگتی ہیں وہ بحران میں اکثر لڑکھڑا جاتی ہیں۔ صحیح۔ لیکن جو اپنے مشن، اپنی اقدار پر قائم رہتی ہیں وہ زیادہ مضبوط ثابت ہوتی ہیں، زیادہ پائیدار۔ جی۔ مسجد نبوی کا مشن بالکل واضح تھا، اللہ کی رضا کے لیے ایک عادلانہ اور فلاحی معاشرہ۔ لیکن آج کل اداروں کے لیے یہ مشکل ہے۔ مشن سٹیٹمنٹ بس دیوار پر لگی رہتی ہے۔ ہاں، یہ چیلنج تو ہے۔ اس سے روزمرہ کے کام کا حصہ کیسے بنایا جائے؟ مسجد نبوی میں تو یہ جیا جاتا تھا۔ اس کا آسان جواب نہیں، لیکن مدینہ ماڈل اشارے دیتا ہے۔ جیسے؟ مقصد کو بار بار یاد دلایا جاتا تھا، خطبات میں، فیصلوں میں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں۔ احتساب بھی تھا۔ جی، احتساب کا نظام تھا جو اعمال کو مقصد سے جوڑتا تھا، اور قیادت خود سب سے زیادہ پرعزم تھی۔ تو آج کی تنظیموں کو بھی یہی کرنا ہوگا، مقصد کو کلچر میں اتارنا؟ جی، صرف کہنا نہیں، اسے کلچر، پروسیس، لیڈرشپ، ہر چیز میں شامل کرنا ہوگا۔ یہ مسلسل کوشش ہے۔ اور یہیں پر نظام کی ضرورت پڑتی ہے۔ بالکل، نظامی مقصد کو عملی شکل دیتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں نظام کی طرف۔ مقصد واضح، مرکز قائم، اب اسے چلانے کے لیے سسٹم چاہیے۔ جی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نظریات نہیں دیے، ان پر عمل کے لیے نظام بنائے۔ کتاب میں مثالیں ہیں، جیسے زکوٰۃ کی۔ ہاں، زکوٰۃ صرف حکم نہیں تھا، اس کی وصولی، تقسیم، اس کا پورا ایک منظم طریقہ تھا۔ عاملین مقرر تھے، حساب کتاب تھا۔ جی بالکل، تاکہ انصاف ہو، دولت گردش کرے۔ اور مثالیں؟ تنازعات کے حل کا نظام تھا، ایک عدالتی طریقہ کار، گواہی، ثبوت، صفائی کا موقع، یعنی ایک جوڈیشل سسٹم کی بنیاد۔ جی، اسی طرح دفاعی معاملات، لشکر کی تنظیم، نظم و ضبط، رسد وغیرہ۔ ہاں، سب میں ایک نظام تھا۔ حتیٰ کہ بازاروں میں قیمتوں کو کنٹرول کرنے، ناجائز منافع روکنے کے لیے بھی اقدامات تھے، ایک طرح کی مارکیٹ ریگولیشن۔ تو نظام صرف قانون نہیں ہوتے؟ نہیں، قانون تو ایک حصہ ہے۔ نظام میں قانون نافذ کرنے کا طریقہ، ذمہ داریاں، کام کا معیار، احتساب، یہ سب شامل ہے۔ کتاب میں نظام کو پھیلاؤ کی صلاحیت یعنی اسکیلیبلٹی سے جوڑا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ یہ بہت اہم ہے۔ نظام اصل میں کسی اچھے آئیڈیا کو بڑے پیمانے پر پھیلانے اور قائم رکھنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اچھا۔ اگر سسٹم نہ ہو تو اچھا آئیڈیا بھی چند لوگوں تک رہے گا یا پھیلتے ہی بد نظمی کا شکار ہو جائے گا، معیار گر جائے گا۔ جی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام مؤثر تھے مگر سادہ اور لچکدار تھے۔ قوانین واضح، ذمہ داریاں معلوم، جواب دہی موجود۔ اس سے نئے لوگوں کے لیے بھی آسانی ہوئی ہوگی۔ بالکل، معاشرے کے اصول سمجھنا، اپنا کردار ادا کرنا آسان ہو گیا۔ یہی اسکیلیبلٹی ہے، نظام ایسا ہو جو بڑھتی ہوئی تنظیم یا معاشرے کے ساتھ کام کریں۔ اور یہ بات آج خاص طور پر AI کے دور میں کتنی اہم ہو گئی ہے؟ بہت زیادہ۔ آج ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، آٹومیشن ہے، ڈیٹا ہے، ہم زیادہ پیچیدہ نظام بنا سکتے ہیں۔ لیکن خطرہ بھی ہے۔ خطرہ کیا ہے؟ خطرہ یہ کہ کہیں ٹیکنالوجی اور نظام خود مقصد نہ بن جائیں۔ صحیح کہا۔ اصل چیلنج تو یہ ہے کہ AI کو ہم اپنے اصل مقاصد، اپنی اقدار کے لیے کیسے استعمال کریں، کہیں ہم کارکردگی کے پیچھے اصل مقصد ہی نہ بھول جائیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک نکتہ اٹھایا۔ AI ایک اوزار ہے، جیسے لکھائی تھی یا پرنٹنگ پریس۔ مدینہ کا ماڈل یاد دلاتا ہے کہ اوزار کو مقصد کے تابع رہنا چاہیے۔ تو AI استعمال کرتے ہوئے ہمیں کیا سوال پوچھنے چاہیے؟ ہمیں پوچھنا چاہیے، کیا یہ نظام انصاف بڑھا رہا ہے؟ کیا یہ وسائل کی تقسیم بہتر کر رہا ہے؟ کیا یہ شفافیت لا رہا ہے یا طاقت چند ہاتھوں میں دے رہا ہے؟ ٹھیک۔ AI سے ہم یقیناً بہتر نظام بنا سکتے ہیں، فلاحی کاموں میں، تعلیم میں، مسائل کے تجزیے میں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے
کہ ڈیزائن کرتے وقت انسانی اقدار، اخلاقی اصول اور بنیادی مقصد سامنے ہوں اور انسانی نگرانی رہے۔ ٹیکنالوجی مشن کے لیے ہو، مشن ٹیکنالوجی کے لیے نہیں۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں جی، تو میرے خیال میں 3 بنیادی ستون نظر آتے ہیں پائیدار تبدیلی کے لیے۔ کون کون سے؟ پہلا، ایک واضح اقدار پر مبنی مقصد یا مشن۔ ٹھیک۔ دوسرا، اس مشن کے لیے ایک مرکزی مربوط عملی مرکز جیسے مسجد نبوی۔ اور تیسرا، اس مرکز سے جڑے ہوئے مؤثر اور پھیلنے کی صلاحیت رکھنے والے نظام، یعنی قوانین، طریقہ کار، احتساب، ذمہ داریاں۔ اور یہ تینوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل، لازم و ملزوم ہے۔ کسی ایک کی کمی ہو تو ویژن حقیقت نہیں بن سکتا۔ بہت خوب، آپ نے بالکل سمیٹ دیا۔ اور اس سے ایک آخری سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ جی، نبوی کی شکل میں ایک فزیکل جگہ پر اتنے سارے کام اکٹھے کر دیے، وہ ایک حقیقی کمیونٹی ہب بنی۔ جی ہاں۔ آج ہم ڈیجیٹل دور میں ہیں، ہماری زندگیاں آن لائن گزرتی ہیں، تو کیا یہ جو ورچوئل سپیسز ہیں، پلیٹ فارمز ہیں، جیسے سوشل میڈیا گروپس، آن لائن کمیونٹیز، ہاں، کیا یہ وہ کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیا یہ صرف معلومات یا سطحی تعلق سے آگے بڑھ کر کمیونٹی کو ویسے ہی جوڑ سکتے ہیں جیسے مسجد نبوی نے جوڑا تھا؟ کیا وہ مرکزیت، وہ گہرائی دے سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے نا؟ جی واقعی ایک بہت بڑا اور اہم سوال ہے، خاص طور پر ٹیکنالوجی اور معاشرے کے مستقبل کے حوالے سے۔ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف تاریخ نہیں بلکہ عملی حکمت عملی کی تلاش ہے۔ بالکل، اور یہی بات اسے خاص طور پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیا وہ اصول جو ایک بالکل مختلف زمانے میں بنے تھے، کیا وہ واقعی آج ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں؟ خاص طور پر جب ہم شفافیت، ڈیٹا پرائیویسی اور AI جیسی ٹیکنالوجیز کے اخلاقی استعمال جیسے پیچیدہ مسائل سے نمٹ رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تاریخی دانش آج کے مسائل کا حل کیسے پیش کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے شروع کرتے ہیں احتساب اور شفافیت سے۔ یہ دو تصورات اکثر ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ کتاب کے اقتباسات میں جو بنیادی نقطہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائی مسلم معاشرے میں رہنماؤں کی جواب دہی وہ ایک کلیدی حیثیت رکھتی تھی، اور اس کی بہترین مثال خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی۔ یہ صرف کوئی تھیوری نہیں تھی بلکہ عمل میں نظر آتی تھی۔ اس کی تقسیم کا عمل وہ مکمل طور پر شفاف طریقے سے ہوتا تھا، ہر چیز کا حساب رکھا جاتا تھا اور عوام کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ آج کی زبان میں کہیں تو ایک طرح کا پبلک آڈٹ تھا۔ سب کو معلوم ہوتا تھا کہ کیا آیا، کہاں گیا اور کس اصول کے تحت تقسیم ہوا۔ اچھا، تو یہ صرف حساب کتاب نہیں تھا بلکہ اعتماد بنانے کا ایک بہت مؤثر ذریعہ تھا۔ جب لوگ خود دیکھتے تھے کہ معاملات کھلے ہیں، کچھ چھپایا نہیں جا رہا، تو ان کا نظام پر، قیادت پر اعتماد بڑھتا تھا۔ اقتباسات اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ شفافیت ہی دراصل اعتماد کی بنیاد تھی۔ اور ایک اور اہم پہلو جو کتاب میں بیان ہوا ہے وہ ہے غلطیوں کا اعتراف اور ان کی اصلاح۔ اگر کسی فیصلے میں کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی تو اسے چھپانے کے بجائے کھل کر مانا جاتا تھا اور پھر اس کی اصلاح کی جاتی تھی۔ یہ رویہ ظاہر کرتا ہے کہ قیادت بھی انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اسے درست کرنے کا عزم اور طریقہ موجود ہے۔ یہ چیز بھی اعتماد کو گہرا کرتی ہے۔ یہ بات تو آج کے دور میں بہت ہی اہم ہے، خاص طور پر بڑے اداروں کے لیے، حکومتوں کے لیے، یہاں تک کہ ٹیکنالوجی کمپنیوں کے لیے بھی۔ اقتباسات اس تاریخی اصول کا اطلاق براہ راست آج کے مسائل پر کرتے ہیں، جیسے شفاف ڈیٹا کا استعمال، یعنی صارفین کو معلوم ہو کہ ان کا ڈیٹا کیسے استعمال ہو رہا ہے، اور خاص طور پر مصنوعی ذہانت یعنی AI کے میدان میں تو یہ اصول اور بھی نازک ہو جاتا ہے۔ اور استعمال میں اخلاقی معیارات اور شفافیت کو یقینی بنانا، یہ طویل مدتی اعتبار کے لیے بالکل ناگزیر ہے۔ اگر لوگوں کو نہیں معلوم کہ AI فیصلے کیسے کر رہا ہے یا کس ڈیٹا پر اسے ٹرین کیا گیا ہے، تو اس پر مکمل اعتماد کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ تو یہ 1400 سال پرانا اصول آج AI گورننس کا ایک بنیادی ستون بن سکتا ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ کس طرح ایک عظیم معاشرتی اصول آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی کے اخلاقی چیلنجز کا جواب دے سکتا ہے۔ یعنی شفافیت صرف مالی نہیں رہی،
اب تو یہ الگورتھمک شفافیت تک چلی گئی ہے۔ کتاب کا یہ نقطہ کہ شفافیتی وہ کرنسی ہے جس سے اعتماد خریدا اور برقرار رکھا جاتا ہے، چاہے وہ 1400 سال پہلے ہو یا آج AI کے دور میں، یہ بہت طاقتور بات ہے۔ جی، اور یہ صرف اعتماد کی بات نہیں، یہ نظام کی مضبوطی کی بھی ضمانت ہے۔ جب ہر سطح پر معلوم ہو کہ کام کی جانچ پرکھ ہو سکتی ہے، سوال پوچھا جا سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ احتساب کا یہ کلچر ہی نظام کو پائیدار بناتا ہے۔ کتاب کے مطابق یہی وہ مضبوط بنیاد تھی جس پر ابتدائی مسلم معاشرہ قائم ہوا۔ اچھا، تو شفافیت اور احتساب یہ قیادت اور نظام پر اعتماد کی بنیاد ہیں۔ ٹھیک، اب دوسرے اہم نقطے کی طرف چلتے ہیں جو کتاب میں اٹھایا گیا ہے، کمیونٹی کو بااختیار بنانا یعنی امپاورمنٹ۔ یہ تنظیمی ڈھانچے اور شمولیت یعنی انکلوژن کے حوالے سے بہت دلچسپ ہے۔ جی ہاں، یہ پہلو واقعی غور طلب ہے۔ اقتباسات بتاتے ہیں کہ مدینہ میں جو مسجد نبوی قائم کی گئی تھی وہ صرف نماز کی جگہ نہیں تھی، وہ ایک متحرک کمیونٹی سینٹر تھی، ایک تربیتی ادارہ تھی اور ریاست کا انتظامی مرکز بھی۔ مطلب ایک ایسی جگہ جہاں معاشرے کے تمام معاملات زیر بحث آتے تھے اور فیصلے ہوتے تھے۔ اور سب سے اہم بات جو کتاب نمایاں کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مرکزیت صرف ایک عمارت کی نہیں تھی بلکہ ایک سوچ کی تھی۔ وہاں ہر فرد کو معاشرے کا ایک فعال حصہ سمجھا جاتا تھا۔ اقتباسات میں خاص طور پر ذکر ہے کہ یہ معاشرہ انتہائی شمولیت پر مبنی تھا۔ خواتین، نوجوان، بزرگ، مختلف قبائل اور پس منظر کے لوگ سب معاشراتی تانے بانے کا حصہ تھے اور فیصلہ سازی میں، عمل درآمد میں اپنا کردار ادا کرتے تھے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ طاقت اور اختیار وہ چند افراد یا اداروں میں مرکوز نہیں تھا، بلکہ اسے تقسیم کیا گیا تھا۔ ہر فرد کو اس کی صلاحیت اور اہلیت کے مطابق ذمہ داریاں سونپی جاتی تھیں۔ یہ احساس کہ میں بھی اس نظام کا حصہ ہوں اور میری بات سنی جاتی ہے، یہ لوگوں میں ملکیت یعنی اونرشپ کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ مجھے یہ بات خاص طور پر متاثر کن لگی کہ کتاب میں اس بات کا ذکر ہے کہ کسی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف طاقتور یا بااثر لوگوں کی سنی جاتی ہو، بلکہ کمزور سمجھے جانے والے طبقات کو بھی فعال کردار ادا کرنے کے موقع ملتے تھے۔ یہ حقیقی معنوں میں بااختیار بنانا ہے۔ اس سے ہمیں تنظیم سازی کا ایک بنیادی سبق ملتا ہے جو آج بھی اتنا ہی کارآمد ہے۔ تنظیمیں اور معاشرے اس وقت زیادہ ترقی کرتے ہیں اور لچکدار یعنی ریزیلینٹ ہوتے ہیں جب وہ اختیارات کو مرکز میں رکھنے کے بجائے افراد کو بااختیار بناتے ہیں، انہیں ذمہ داریاں سونپتے ہیں اور ان کی شمولیت کو یقینی بناتے ہیں۔ جب ہر سطح پر لوگ فعال ہوں تو نظام زیادہ مؤثر اور اختراعی انوویٹو بن جاتا ہے۔ کتاب اس تاریخی ماڈل کا موازنہ آج کے دور کے تنظیمی رجحانات سے بھی کرتی ہے، خاص طور پر وکندری کرن یعنی ڈیسینٹرلائزڈ ٹیموں کا تصور، جہاں فیصلے مرکز سے نہیں بلکہ مقامی سطح پر یا ٹیم کی سطح پر ہوتے ہیں۔ اقتباسات یہ تجویز کرتے ہیں کہ اگر اس وکندری کرن کے ساتھ AI جیسے جدید ٹول کا صحیح استعمال کیا جائے تو یہ شمولیت اور کارکردگی کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ امکان ہے۔ AI ٹولز معلومات تک رسائی کو آسان بنا سکتے ہیں، مواصلات کو بہتر کر سکتے ہیں اور شاید ان لوگوں کو بھی شامل کرنے میں مدد دے سکتے ہیں جو جغرافیائی یا دوسری رکاوٹوں کی وجہ سے پہلے شامل نہیں ہو پاتے تھے۔ لیکن کتاب ایک اہم سوال بھی اٹھاتی ہے، کیا یہ جدید ٹیکنالوجی واقعی طاقت کو تقسیم کرنے اور شمولیت کو بڑھانے میں مدد کرے گی یا پھر یہ طاقت کو مزید چند ہاتھوں میں مرکوز کرنے کا ذریعہ بن جائے گی؟ یہ واقعی ایک نازک توازن ہے۔ ٹیکنالوجی تو ایک ذریعہ ہے، اس کا استعمال مثبت ہوگا یا منفی یہ تو ان اصولوں اور اقدار پر منحصر ہے جن کی بنیاد پر اسے استعمال کیا جائے۔ اگر ہم ان تاریخی اصولوں کو شفافیت، احتساب، شمولیت رہنما بناتے ہیں تو ٹیکنالوجی کو بااختیار بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، ورنہ یہ کنٹرول اور نگرانی کا آلہ بھی بن سکتی ہے۔ بالکل، اور کتاب کا مرکزی پیغام یہی لگتا ہے کہ یہ قدیم اصول آج کی ٹیکنالوجی سے چلنے والی دنیا میں نہ صرف متعلقہ ہیں بلکہ شاید پہلے سے زیادہ ضروری ہو گئے ہیں تاکہ ہم ٹیکنالوجی کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کر سکیں۔
تو اگر ہم ان تمام نکات کا خلاصہ کریں جو کتاب کے ان اقتباسات سے سامنے آئے ہیں تو چند کلیدی نتائج کیا ہوں گے؟ میرے خیال اہم ترین نتائج یہ ہیں۔ پہلا، مسجد نبوی صرف ایک مذہبی مرکز نہیں تھی بلکہ اسلام کا پہلا جامع تنظیمی ماڈل تھا۔ ایک ایسا مرکز جہاں سے مشن واضح ہوا، تربیت دی گئی اور کمیونٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک ہیڈ کوارٹر کی طرح تھا جو اقدار اور عمل دونوں کو جوڑتا تھا۔ دوسرا، کسی بھی پائیدار تبدیلی یا ترقی کے لیے 3 چیزیں لازمی ہیں۔ ایک واضح اور پرجوش مشن یعنی ویژن یا پرپس، اس مشن کو حقیقت بنانے کے لیے مؤثر نظام یعنی سسٹمز، اور ایک ایسا ماحول جہاں جواب دہی یعنی اکاؤنٹیبلٹی کا کلچر ہو۔ کتاب کے مطابق ان تینوں کے بغیر کوئی بھی کوشش دیر پا نہیں ہو سکتی۔ اور تیسرا نقطہ جو بار بار سامنے آیا وہ شفافیت کا ہے۔ جی ہاں، تیسرا کلیدی نتیجہ یہ ہے کہ صرف شفاف قیادت ہی پائیدار اعتماد کو جنم دے سکتی ہے۔ اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ اعتماد بنانے میں وقت لگتا ہے اور یہ صرف مسلسل کھلے پن اور ایمانداری سے ہی ممکن ہے۔ چوتھا اہم نقطہ جو آج کے اداروں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی بنیادی روحانی یا اخلاقی اقدار کو اپنے روزمرہ کے کام میں، تنظیمی ڈھانچے میں اور کاروباری حکمت عملیوں میں کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ صرف دیوار پر لکھنے کی باتیں نہیں بلکہ عملی طور پر ان اقدار کو زندہ رکھنے کا سوال ہے۔ یہ آخری نقطہ خاص طور پر اہم ہے۔ اکثر تنظیموں میں اقدار کا ذکر تو ہوتا ہے لیکن عملی فیصلوں میں ان کا اثر نظر نہیں آتا۔ کتاب یہ چیلنج پیش کرتی ہے کہ اقدار اور عمل میں ہم آہنگی کیسے پیدا کی جائے۔ مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ اقتباسات ہمیں لازوال اصولوں کی یاد دہانی کراتے ہیں: احتساب، شفافیت، شمولیت اور بااختیار بنانا۔ یہ وہ بنیادیں ہیں جو کسی بھی کامیاب اور پائیدار تنظیم یا معاشرے کے لیے ضروری ہیں، چاہے وہ 7ویں صدی میں ہوں یا 21ویں صدی میں AI کے دور میں۔ ٹیکنالوجی بدل سکتی ہے لیکن بنیادی انسانی اور اخلاقی اصول وہی رہتے ہیں۔ تو آج ہم نے ان اہم اصولوں کا گہرائی سے جائزہ لیا جنہیں ظہیر احمد میر کی کتاب کے اقتباسات کی روشنی میں دیکھا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح احتساب اور شفافیت اعتماد کی بنیاد بنتے ہیں اور کس طرح کمیونٹی کو بااختیار بنانا تنظیموں کو مضبوط کرتا ہے، اور یہ بھی کہ یہ قدیم اصول آج AI جیسی جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھی کس طرح ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ کتاب میں کچھ غور و فکر کے لیے نوٹس بھی شامل ہیں جو ان تصورات کو عملی جامہ پہنانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ یہ کچھ سوالات ہیں جن پر ہر کوئی اپنے ذاتی یا تنظیمی حوالے سے غور کر سکتا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا اپنا مشن مرکز یا آپ کی مسجد نبوی کیا ہے؟ وہ کون سا بنیادی مقصد یا جگہ ہے جو آپ کے تمام کاموں کو سمت اور توانائی فراہم کرتی ہے؟ یہ گہرا سوال ہے۔ ہاں، اچھا، دوسرا سوال نظام کے بارے میں ہے۔ اپنے مشن کو آگے بڑھانے یا اپنے کام کو بہتر بنانے کے لیے کن 3 کلیدی نظاموں یعنی سسٹمز کی ضرورت ہے؟ کیا وہ موجود ہیں؟ کیا وہ مؤثر ہیں؟ انہیں کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ یہ عمل یعنی پروسیس پر توجہ دینے کی دعوت ہے۔ تیسرا سوال احتساب سے متعلق ہے۔ آپ کا اپنا احتساب کا نظام کیسا ہے؟ آپ کس کے سامنے جواب دہ ہیں؟ کون ہے جو آپ کے فیصلوں اور کارکردگی کا جائزہ لیتا ہے؟ کیا یہ نظام رسمی ہے یا واقعی مؤثر؟ یہ خود احتسابی اور بیرونی جانچ دونوں پر غور کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اور چوتھا سوال شمولیت اور با اختیار بنانے کے بارے میں ہے۔ اپنے حلقہ اثر میں، اپنی ٹیم میں یا اپنی کمیونٹی میں شمولیت کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ خاص طور پر ان لوگوں کو کیسے فعال کردار دیا جا سکتا ہے جنہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے یا جن کی صلاحیتوں سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھایا جاتا؟ یہ عملی اقدامات کے بارے میں سوچنے کی دعوت ہے۔ یہ سوالات صرف سوچنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ ان کے جوابات تلاش کرنے سے شاید عملی تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں۔ یہ ان تاریخی اصولوں کو آج کی زندگی میں لاگو کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں ایک حتمی غور طلب نقطہ جو اس پوری گفتگو سے ابھرتا ہے، خاص طور پر روحانی یا اخلاقی اقدار اور جدید تنظیمی ڈھانچوں بشمول AI کے امتزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے، جیسے جیسے مصنوعی ذہانت ہماری تنظیموں میں، فیصلہ سازی میں اور یہاں تک کہ کمیونٹی کے باہمی روابط میں زیادہ سے زیادہ شامل ہوتی جائے گی، اس سے ان تاریخی اقدار جیسے شفافیت، احتساب،
شمولیت اور اس نئی ٹیکنالوجی کے درمیان کیا نئے ممکنات تناؤ یا کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے، اور کیا ہم آہنگی یا مثبت تال میل کے نئے مواقع بھی پیدا ہو سکتے ہیں؟ یہ واقعی مستقبل کا ایک بڑا سوال ہے۔ کیا اے آئی ان اقدار کو نافذ کرنے میں مددگار ثابت ہوگی، مثلاً زیادہ شفافیت فراہم کر کے یا تعصب کو کم کر کے، یا پھر یہ نئی پیچیدگیاں پیدا کرے گی جیسے فیصلوں کا غیر شفاف ہونا یا طاقت کا مزید ارتکاز؟ کتاب کا بنیادی استدلال یہ لگتا ہے کہ جواب اس بات پر منحصر ہوگا کہ ہم ان ٹیکنالوجیز کو کن اخلاقی رہنما اصولوں کے تحت ڈیزائن اور استعمال کرتے ہیں۔ کیا ہم ان قدیم حکمتوں سے رہنمائی لیں گے یا نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہمیں آنے والے وقتوں میں مسلسل غور کرتے رہنا ہوگا۔ ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ساتھ اپنی بنیادی انسانی اقدار کو کیسے محفوظ رکھا جائے اور انہیں نئی شکل دی جائے، یہ 21ویں صدی کا ایک اہم چیلنج ہے۔ اس گہرائی سے کیے گئے جائزے کا وقت یہیں ختم ہوتا ہے۔